معذرت، چنکیں میری سننی پڑیں گی آپ لوگوں کو آج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ جلدی جلدی بولیں جی. جی سورۃ البلد. 90 نمبر سورہ. 90 مکی ہے، 20 آیات ہے. اور 20 آیات. فلا فلک تحما تاہم العقبہ تھا. میں نے سوچا تھا میں پہلے سے لکھ لوں گی تاکہ یہ وقت بھی ہم بچا لیں. جو اللہ کا حکم. جی آیت نمبر 11 ہے فلق تحمل عقبہ. جی کون سٹارٹ کرے گا؟ عابد آپ شروع کرو گے، آپ کا نام سب سے اوپر ہے. فلا فا جو ہے حرف ہے، ٹھیک ہے. اور لا جو اس میں نظر آ رہا ہے وہ ہے لا نہیں، نفی. ٹھیک ہو گیا. فا جو ہے وہ حرف استناف ہے. استناف. استناف اس کا کیا مطلب ہوتا ہے حرف استناف کا؟ کہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. جی نئی شروع ہونا. جی پچھلی بات مکمل ہو گئی ہے اور یہاں سے اب بالکل نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. یعنی کہ ایک ف تو ہوتا ہے جو دو جملوں کو آپس میں ملاتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہوتا ہے یہ اس وقت معرفہ نہیں ہے، تو ہم اس کو پھر مبتدا نہیں بنا سکتے. تو یہ حرف استناف جو ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے. یہ کنیکٹر نہیں ہے، دو جملوں کو نہیں ملا رہا، بلکہ ایک بالکل نئی بات شروع ہو رہی ہے. اور لا جو ہے لا نفی ہے. اور اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے، جی بشرا آپ کرو. اقتحم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی اقتحم یہ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے. جب بھی ماضی بولنے ہیں اس کو مکمل بولنا ہے. آپ کو پتہ ہے ماضی کے دو گروپس ہیں. فعل تو ماضی معروف. جی فعل ماضی ہمیشہ معروف. پوری بات کرنی ہے، کبھی بھی آدھی بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے. جی جی فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب ہے. میں اور نے اس بیٹا کا آپ لوگوں نے روٹ جب ورڈ ہے سے شروع کیا ہے نا بشرا پڑھنا، تب سے میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلا سٹیپ لفظوں کو توڑ کے روٹ ورڈ نکالنا. میں وہی جیسے آپ بتانے لفظ لگی کو ہوں. توڑ کے قاف روٹ ورڈ ہا نکالو گے آپ کو رائٹ لیفٹ کی ساری چیزیں جواب دینا شروع کر دیں گی. جی اس کا روٹ ورڈ ہے قاف ہا میم. قاف ہا میم. بالکل. اب جیسے آپ نے یہ نکالا تو آپ کو اس اور کے بیچ میں ایک اضافی تے نظر آ گیا. جی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ باب افتعال سے ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس لیے روٹ ورڈ سب سے پہلے لفظ کو توڑا کرو اور روٹ ورڈ نکالا کرو. فعل بالفاعل ہے اور اس میں ہوا کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے. واحد مذکر غائب ہے. ٹھیک ہو گیا. فعل بالفاعل اور ہوا کی ضمیر فاعل بن کے آ رہی ہے. اور میرا صیغہ کیا متصل بتایا ہے؟ مرفوع. واحد مذکر غائب.
واحد مذکر غائب. اور میں نے آپ لوگوں کو ایک کہانی بھی کب سے سنانا شروع کر دی ہوئی ہے کہ اس سیکونس سے چلا کرو. آپ نے بتانا ہے کہ ثلاثی مجرد ہے یا مزید بھی، یہاں سے شروع کرنا ہے آپ لوگوں نے، لیکن آپ لوگ نہیں مجھ سے ابھی تک اس بات کو سیکھ رہے. جی وہ دو گھر آپ نے بتائے ہیں، ایک اثلاث مجرد کا، ایک اثلاث مزید فی کا. اس کے آگے پھر ان کی ان کے رومز آ جاتے ہیں، کمرے آتے ہیں. صحیح. ان کمروں میں پھر 8 کمرے گھر ہیں. کون سے گھر میں ایک داخل ہوئے ہو؟ گھر میں تو ابھی داخل ہی نہیں ہوئی، کمروں میں کیسے پہنچے ہو؟ میں اثلاث مزید فی میں داخل ہوئی ہوں، اور ٹھیک ہے. اس میں اس کے 8 کمرے ہیں، اور آگے ان کے 8 کمروں میں ان کس کی دروازے کو الماریاں ہیں. کھولا آپ نے؟ میں نے باب افتیال کے دروازے کو کھولا ہے. چلو اس پہ داخل ہو گئے، آگے 8 الماریاں مل گئیں. کون سی الماری کو کھولا ہے؟ اس میں باب افتیال میں ہم وہ تو آپ نے بیڈ روم کھولا نا، دروازہ کھول کے اندر چلے گئے باب افتعال کا. اندر الماریاں تھیں 8، جی کس الماری کو کھولا؟ واحد مذکر، فعل ماضی معروف کی الماری کو کھولا. فعل ماضی معروف کی الماری کو کھولا. یہ بھی جی 8 ہے نا، 8 گردانے ہیں. جی 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 پھر 8 الماری کے گردانے، اندر آپ ٹھیک کو سیگا ملے گا، ہے. جی وہ آپ کا پھر جو اس میں ہے سے ہم واحد مذکر غائب ہے. واحد مذکر غائب کا اس میں آپ کا وہ کوئی ملا. سٹیپ مس نہیں ہوتا. جی جی جزاک اللہ. نوشین آپ بتاؤ گے العقبہ یہ کیا ہے؟ العقبہ جو ہے مفعول بن کے آتا ہے. آپ نے ہیڈ فونس تو نہیں لگائے ہوئے نوشی؟ نوشین آپ نے 2 کھولنی ہوئی ہیں لنکس. جی سمینہ آپ بتا دو. جی ابا، سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اسم ہے کہ فعل ہے. الف لام نے بتا دیا کہ یہ اسم ہے. عین کاف با اس کا روٹ ورڈ ہے، اور جو ہے یہ منصوب اسم ہے. اگر یہ منصوب اسم ہے تو فعل فاعل ہمیں مل گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مفعول بن کر آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ابھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جملہ کون سا ہے، اس کے بعد ہی ہم ان کے پارٹس دیکھتے ہیں نا. جی جی. جملہ چونکہ پچھلا ہمیں فعل ماضی معروف ملا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ شروع میں تو دونوں حروف ہیں نا، فا بھی اور لا بھی. تو صحیح. شروع جملہ اقتحمہ سے ہو رہا ہے جو کہ فعل ماضی معروف ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے. اگر جملہ فعلیہ ہے تو اس کے پھر ہم پارٹس تلاش کرتے ہیں. فعل فاعل ہمیں فاعل ہمیں پچھلے جو ہے فعل ماضی معروف میں ہوا کی شکل میں مل چکا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آگے ہمیں جو ہے وہ مفعول چاہیے. تو یہ عین قاف با جو ہے جس کا روٹ لیٹر ہے العقبہ تا، یہ جو ہے مفعول بن کے آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ پس وہ گزرا ہی نہیں العقبہ تا دشوار گزار گھاٹی سے. ٹھیک ہو گیا. پس وہ گزرا ہی نہیں دشوار گزار گھاٹی سے. تنگ یا دشوار گھاٹی سے. جی اس کے بارے میں جو ہے جو پہلا ورڈ ہے ہمارے پاس اقتحما، اس کا جو مین مطلب ہے وہ کیا ہے؟ گھس پڑنا، بغیر دیکھے اپنے آپ کو کسی چیز کے اندر گھسا لینا، یعنی کہ آپ بغیر سوچے سمجھے کسی جگہ میں گھس جاؤ. ٹھیک ہے، یہ ہے
اقتحما کا مطلب اور جو عقبہ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم جس طرح عقب کہتے ہیں نا، عقب، عقاب بھی نکلا ہوا ہے، عقاب، تو یہ پہاڑ کسی بہت ہی مشکل پہاڑی راستے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عقبہ کہتے ہیں بہت ہی مشکل راستے کو، پہاڑی راستے کو۔ تو اب اس کو ملا کے یعنی کہ بغیر سوچے سمجھے کسی پہاڑی راستے پہ گھسا ہی نہیں، چڑھا ہی نہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں کیا کہا کہ ہم نے انسان کو 2 آنکھیں، زبان اور 2 ہونٹ دیے اور 2 راستے بھی بتا دیے، ٹھیک ہے، لیکن جو انسان ہے وہ مشکل راستے کو پہ چڑھا ہی نہیں۔ یعنی کہ 2 راستوں سے کیا مراد ہے؟ ایک جنت اور ایک دوزخ کا رستہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب وہ جنت دوزخ دیکھ کے نیچے آئے تو انہوں نے کیا کہا معراج کے بعد کہ جب میں نے جنت کو دیکھا تو میں بہت ہی خوش ہوا، اور میں نے کہا میں جب اپنی جنت کے بارے میں لوگوں کو بتاؤں گا تو سب کے سب جنت پہ میں داخل ہو جائیں گے، یعنی کہ جنت میں جانے والے کام کریں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن جب میں نے اس کا راستہ دیکھا تو وہ اس قدر دشوار اور کانٹوں سے بھرا ہوا تھا کہ میں پریشان ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اب وہ لوگ جنت کی طرف نہیں جائیں گے۔ لیکن جب میں نے دوزخ کو دیکھا اور دوزخ کے سارے معاملات دیکھے تو میں نے سوچا کہ جب میں دوزخ کے بارے میں بتاؤں گا تو اب لوگ ڈر جائیں گے اور دوزخ کے راستے کی طرف نہیں جائیں گے۔ لیکن جب میں نے اس کے راستے کی رنگینیاں اور خوبصورتیاں اور آسانیاں دیکھی تو میں پھر پریشان ہو گیا کہ اس راستے کے اوپر لوگ بخوشی جائیں گے بنسبت اس تنگ اور دشوار راستے کے کہ جو جنت کو جاتا ہے۔ تو پھر یہاں پہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی ہے کہ میں نے تو انسان کو اتنا کچھ عطا کر دیا، اتنی نعمتیں عطا کر دی، اس کو میں نے 2 آنکھیں دیکھنے کے لیے، ہونٹ بولنے کے لیے، اتنا کچھ میں نے عطا کر دیا، لیکن اس کے باوجود یعنی کہ جنت کے راستے کو نہیں اپنایا۔ یعنی کہ شکر کے طور پہ کیا کرنا چاہیے تھا انسان کو کہ وہ میری ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد جنت کے راستے کو، جب 2 راستے بتائے گئے، اچھا اور برائی کا راستہ، تو وہ اچھائی کے راستے کو اپناتے، اس دشوار گزار راستے کو اپناتے۔ لیکن جو یہ انسان ہے اس نے اس راستے کو نہیں چنا، بس وہ گزرا ہی نہیں تنگ دشوار گھاٹی سے، ٹھیک ہے، اس راستے سے وہ انسان گزرا ہی نہیں۔ سمجھ آ گئی اس بات کی آپ لوگوں کو؟ جی آپا۔ آیت نمبر جی 12، الحمدللہ۔ وما ادراک، وما ادراک مل عقبۃ۔ ادراکا یہ کہاں آیا ہوا؟ ایک اور بہت ہی اس بہت ہی زیادہ پڑھی جانے والی صورت میں یہ آتا ہے، وما ادراکا۔ سورۃ قدر میں آیا۔ جی کیا ہے وہ قدر میں؟ وما ادراک ما انزلناہ فی لیلۃ القدر وما لیلۃ ادراک ما القدر۔ لیلۃ القدر۔ بالکل، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہزاروں مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ وہی ادراکا ہے، اس کو کون کرے گا؟ کس کی باری ابھی نہیں آئی؟ نوشین میں کروں، سوری۔ آپ کرو۔ ادراکا میں روٹ ورڈ ہے دال رو یا، پھر اس میں ایڈیشنل حمزہ جو شروع میں آ رہا ہے تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ باب افعال سے ہے، ثلاثی مزید فی ہو گیا۔ یہ ثلاثی مزید فی کے بعد یہ فعل ماضی معروف ہے، پھر واحد مذکر غائب ہے، اور فعل بالفاعل ہے، ہوا کی ضمیر اس کے اندر ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔
माँ अब जो है ये मैं कौन सा है? माँ इस्तफामिया वाओ जो है हरफ अतफ था, तो ये पिछली जुमले पे मातूफ हो रहा है ये। पिछले जुमले पे मातूफ हो रहा है। और जुमले की किस्म कौन सी है? ये जुमला फेलिया ही है ना, फेल से नहीं, ये माँ इस्तफामिया आ गया, इसम हो गया। जी ये तो इसम है ना, इसम इस्तिफामिया। बिल्कुल। क्योंकि आपने ये इसम देखना है कि माँ कौन सा वाला है, क्या ये क्वेश्चन वाला है, क्या ये नहीं वाला है, या ये इस्तिफामिया है। तो हमें पता है कि जो नहीं वाला है वो हरफ है, ठीक है। जो माँ क्वेश्चन इस्तफामिया वाला है वो मुब्तदा हरफ बन है। गया। दो हरफ हैं और दो इसम है। क्वेश्चन वाला और नहीं वाला, नफी वाला, ये दो हरफ हैं। और इस्तफामिया और माँ मौसूला ये दोनों इस्म अल्फाज हैं। बिल्कुल। तो इस्म से जो जुमला शुरू हुआ वो मुब्तदा हो जुमला गया। क्या होगा? जुमला इस्मिया बन तो के फिर ये क्या ये बनेगा? मुब्तदा बन के जुमला ये इस्मिया। मुब्तदा बन जाएगा, बिल्कुल ठीक हो अ, गया। अब अब ये अदराका क्या है? अदरौ का जो है ये जुमला फेलिया कंप्लीट बन के खबर बनेगा माँ इस्तफामिया की। बिल्कुल, ये फेल, इसकी ग्रामेटिक एनालिसिस कर दो ना अदराका का। अदरौ का दाल रौ या सुलासी मजीद फील बाब इफ़आलुन, फिर फेल माजी मारूफ वाहिद मुज़क्कर गायब, हुआ की ज़मीर इसके अंदर है और का अटैच ज़माइर में आ गया, ज़माइर मुस्ततिर वाहिद मुज़क्कर हाजिर जो कि मफूल बन के आया। ये पूरा मिलके जो है अदरौ का जुमला फेलिया बन के खबर बनेगी इस्तफामिया की। ठीक हो गया। अदरा ये है फेल बिल फायल, इसके अंदर हुआ की ज़मीर है और बाब इफ़आल से इसका ताल्लुक है। दाल रा या ये इसकी जो है वो है इसका रूट वर्ड। तो बाब इफ़आल के ऊपर अगर हम लेके जाएं तो ये क्या बनेगा? अद अद रोया, ऐसे ही बनेगा ना? अदरौ अद रोया। आपने इसका रूट वर्ड क्या अदरौया बताया? दाल रे या बताया है ना? दाल रौ या। तो ये बना अद रोया। अब ये कौन सी बीमारी है इसको? फेल नाक़िस की बीमारी है, नाक़िस। नाकिस नाक़िस की। की बीमारी है, ठीक होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इलाज कैसे करते हैं? फेर नाक़िस का जो लास्ट लाम कलमा होता है वो खुद वहां से चला जाता है, और अगर उससे पहले वाला साकिन होता है तो अपनी हरकत उसे दे देता है, और अगर वो मुतहरिक होता है तो उसके कंपेटेबल जो है हुरूफ इल्लत आ जाता है। या बीइंग स्ट्रॉन्ग हुरूफ इल्लत वो लिखने में मौजूद रहेगा लेकिन अदा नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अब वही वाली बात कि या से पहले अगर रॉ साकिन होता तो वो उसको अपनी हरकत दे के वहीं बैठा रहता, वहां से जाता नहीं। लेकिन ये क्योंकि साकिन नहीं मुतहरिक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? अगर वाओ होता तो वो फिर भी चला जाता अपनी हरकत समेत, लेकिन या अपनी हरकत को तो गिरा देगा बीमारी की वजह से, लेकिन खुद वहां पे मौजूद रहेगा और रे की जबर के मुताबिक वहां पे अलिफ आ जाएगा। तो नया लफ्ज क्या बनेगा? अद रे अलिफ रा, और या जो है वहां पे मौजूद रहेगा। असल में ये लफ्ज ऐसे बना था, अद रा, ठीक है। लेकिन जब अगर आगे कोई मफऊल अटैच होके आ जाए जो कि क की जमीर है, तो फिर या वहां से चला जाता है, फिर वहां या नहीं रहता। अगर तो ये अगर यहाँ पे फेल बिल फाइल होता तो ये ऐसे लिखा जाता, ठीक है। अद और रे के ऊपर हम आ, जो है या के ऊपर हम खड़ी जबर डाल देते, अदरा ऐसे लिखा जाता। लेकिन क्योंकि अब इसके आगे क आ गया तो क की वजह से या वहां से निकल जाएगा और सिर्फ रह जाएगा अदरा का। ठीक हो गया।
اور اب فعل فاعل اور ک کی ضمیر جو ہے وہ مفعول ہے. ہم نے کہا تھا ایک ہی ورڈ میں جب دو ضمائر ایک ساتھ آ جائیں تو پہلا والا فاعلی ہوتا ہے اور دوسرا مفعول ہوتا ہے. اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ اگر فاعل ہو تو وہ تے کی شکل ہوتی ہے، تا، تی، تما، تم، تنا. لیکن جو کا، کی، کما، کم، کنا یہ منصوب یا مجرور ہوتا ہے، تو یہاں پہ مفعول بن کے آ رہا ہے تو یہ کاف کی شکل آئے گی، تے کی شکل یہاں پہ نہیں آ سکتی. تو اب یہ بن گیا فعل اپنے فاعل ہوا اور ضمیر متصل منصوب کے ساتھ مل کے بالکل، جملہ اور مفعول ک جو کہ ضمیر منصوب متصل ہے اور واحد. گرامیٹک انالیسس کرو. مذکر حاضر. مذکر حاضر کے ساتھ مل کے کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ. اور جملہ فعلیہ بن کے اب کیا بنے گا؟ خبر بنے گا ما مبتدا کے لیے. ما مبتدا کا. ٹھیک ہے، لیکن ابھی کیونکہ جملہ ختم نہیں ہوا تو اب ہم آگے بھی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے. جی، کس کی باری نہیں آئی ابھی تک؟ عابدہ آپ ٹرائی کرو گے؟ شکیلہ آپ ٹرائی کرو. اس کے بعد کیا ہے؟ السلام علیکم ٹیچر، میرا چشمہ نہیں مل رہا، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. میرا والا ہی حال ہے آپ کا. افشا آپ ٹرائی کرو گے؟ افشا، یہ فیاض الدین کے نام سے کون بچہ ہے ادھر؟ جی عابدہ. جی 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 یہ ہے فقو. جی فا تو ہاں حرف ہے، یہی کرنا ہے نا. آیت نمبر 11-12. جی 12ویں کا اینڈ ہم دیکھ رہے ہیں. مل عقبہ، مل عقبہ. ٹھیک، ماں کیا ہے اس میں؟ ماں سوالیہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے اور بعد اس کے بعد جو العقبہ. ہے یہ ہے اسم ہے، ال سے ظاہر ہو رہا ہے. اور کیا بنے گا یہ؟ یہاں پہ کیا بن سوال کے آئے پوچھا گا؟ جا رہا اسم معرفہ ہے اور اس کی ربی حالت کیا ہے؟ ہے. یہ ربی حالت جو ہے مرفوع ہے. مرفوع ہے. ابھی پیچھے ہم نے کیا بنایا تھا؟ ماں کو مبتدا بنایا تھا. مبتدا. تو یہاں پہ بھی وہی چیز آ رہی ہے. اچھا، اس کو کیا بنائیں گے؟ اس کو بھی جو ہے کیا ہے وہ گھاٹی. ماں اس کو تو ہم نے سوالیہ مبتدا بنایا اور کیا کے بارے میں اس کی خبر کیا ہے کہ وہ گھاٹی ہے، ہاں. تو یہ اس کی خبر ہو گئی. یہ حرف عطف تو نہیں ہوگا نا؟ واو ماں. نہیں، ماں تو وما عطف ویسے بھی ادراک، نہیں ہوتا بیٹا. نہیں وما جو ہے نا وہ حرف عطف تو نہیں ہوگا نا، پچھلی اس سے واؤ جو ہے وہ کنیکٹڈ سے. حرف عطف ہے نا، ماں تو نہیں نا آتا جی حرف ہاں، عطف میں. جی ہاں، جی ہاں، ماں تو الگ ہے. ماں کو ہم نے وما ہے. مبتدا بنایا تھا، جی ہاں. ادرا کو جملہ فعلیہ بنا کے ہم نے اس کی خبر بنا دیا تھا مبتدا کی. جی ٹھیک ہے، جی لیکن کیونکہ ابھی جملہ ختم نہیں ہوا تو ابھی ہم نے اس کو ابھی پورا خبر نہیں کہا. ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ آگے کیا آ رہا ہے. اب یہ ماں جو ہے
یہ جو ہے فعل فاعل اور مفعول جملہ فعلیہ بھی ہم نے بنایا ہے صرف، ٹھیک ہے. جی ابھی ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ کیا بن رہا ہے. اب ماں جو ہے دوبارہ سے، کیونکہ پہلے بھی ہم نے ماں کو مبتدا بنایا تھا، یہاں پہ بھی ہم نے ماں کو مبتدا بنا لی ہے. اچھا، تو پھر خبر آ جائے گی. جی. اب العقبۃ اسم معرفہ ہے. آپ کو پتہ ہے خبر ہمیشہ معرفہ ہوتی ہے، اور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جی ہاں ہوتی، خبر کبھی کبھی معرفہ معرفہ بھی ہو ہوتی. جاتی ہے نا. ہاں جی. جی. تو یہ ہماری اسم معرفہ جو ہے، یہ اس کو ہم نے لے لیا خبر کے طور پہ، اور دونوں مل کے کیا بنے؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. اب جملہ اسمیہ بننے کے بعد اس کو ہم کیا بنائیں گے اب؟ کیونکہ پیچھے والا جملہ جو ہے وہ ہمارے پاس آپ کو وہ تو مکمل ہو گیا جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے. ہوں. ایک فعل تھا، ایک فاعل تھا. اس کے ترجمے کو اگر ہم غور کریں تو ہمیں سمجھ آئے گی بات. ترجمہ کیا بنتا ہے اس کا؟ صرف ادراکا سے شروع کرنا ہے. ماں تو مبتدا ہے نا، پہلا ماں. جی ہاں. ادراکا اس کا کیا مطلب ہے؟ اور کیا بتایا آپ کو؟ اور کیا پتا کیا ہے وہ تمہیں؟ گھاٹی؟ کیا پتا آپ کو؟ جی ہاں. آپ کو کیا کیا ہے وہ پتا؟ گھاٹی؟ کیا ہے دشوار گزار گھاٹی؟ جی اب جی اس کو کس کے فکر ساتھ لنک رقم. کرنا ہے آپ نے؟ اب ماں مبتدا کی خبر ماں کے بارے میں تو نہیں ہے نا، جی ہاں. اس سے لنک تو نہیں کر رہا. کس جملے سے لنک جی کر آگے رہے کیا، ہیں؟ آگے کی آیت سے آئے گا لنک. نہیں فکر بیٹا، رقم. ادراکا سے لنک کر رہا ہے یہ نا. اور جی کیا جواب پتا آ رہا تمہیں، اور تمہیں کیا ہے. ہاں پتا. گھاٹی کیا ہے؟ تو اسی کے وہ بارے گھاٹی. میں یہ وضاحت ہو رہی ہے نا آگے، جی جی. کہ تمہیں کیا پتا. اب یہ کوئی جملہ مکمل تھوڑی ہو گیا کہ تمہیں کیا پتا. ہوں. اس کی آگے وضاحت بھی تو چاہیے نا، کس کے بارے میں کیا پتا. تو گھاٹی کیا کے بارے ہے میں. العقبۃ؟ یہ اس کو ہم بنا لیں گے مفعول نمبر 2. کاف زبر یہ تو کا مرفوع. جو تھی وہ مفعول نمبر 1 تھا، اور اس کو ہم مفعول نمبر 2 بنا لیں گے، ٹھیک ہے. اچھا. اور تو کچھ بھی نہیں بن سکتا. جملہ فعلیہ میں یا فعل ہوتا ہے، یا فاعل ہوتا ہے، یا مفعول ہوتا ہے، یا مفعول. یا متعلق ہوتا ہے. اب یہ کوئی مرکب ہاں. جاری تو نہیں بن رہا نا. تو اس کے علاوہ تو جملہ فعلیہ میں کچھ ہوتا ہی نہیں. اب یا آپ اس کو ہاں. فعل بناؤ، فعل یہ ہے نہیں، ٹھیک ہے. ہاں. یا آپ اس کو دونوں اسم ہے، یا آپ اس کو ہاں. جو ہے جملہ فعلیہ کا فاعل بناؤ، ٹھیک ہے. ہاں. جملہ فعلیہ جو ہے اس کا فاعل یہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب ماں اور یہ مل کے فاعل بھی نہیں بن رہے، تو کیا ہاں. پھر اس کو بنا سکتے ہیں ہم؟ مفعول ہی بنا سکتے. بالکل اس کو بھی مفعول ہی بنا لیتے ہیں ہم. مفعول نمبر 2. مفعول نمبر 2. اب یہ سارا مل کے جملہ فعلیہ بن جائے گا، ٹھیک ہے. ہاں. جو اوپر ہم نے کیا تھا جملہ فعلیہ، اب یہاں پہ ہم اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے. جی. فعل فعل اپنے جی. فعل ادراک اپنے فعل اور فاعل ہوا، اور مفعول فعل اپنے نمبر 1 فاعل ہوا، 2 کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ بنے. فعل اپنے فاعل ہوا، اور مفعول 1 اور 2 کے ساتھ مل کے کے ساتھ مل کے اب یہ بن گیا جملہ فعل. جملہ فعلیہ. اب یہ جملہ فعلیہ کیا بنے گا؟
اب جو پہلا والا ماں ہے جو بالکل شروع میں واؤ کے بعد ماں آیا ہے جس کو ہم نے مبتدا کہا تھا، اب یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے ماں کی ماں کی خبر بنے گا، خبر بن خبر گئی بنے تھی۔ گا. اب بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ جی ہاں الحمدللہ. اور یہ پورا کا پورا اب بن گیا جملہ اسمیہ. ہاں مبتدا اور خبر ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، مبتدا ماں کی خبر. ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ کسی کو کوئی کنفیوژن جی رہ گئی ہے؟ نہیں جی. اور اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ اور کیا بتائیں آپ کو کیا ہے بالکل. وہ گھاٹی؟ اور کیا پتہ تمہیں کیا ہے وہ دشوار دشوار گزار گزار گھاٹی. گھاٹی. ٹھیک ہو گیا، آیت نمبر 12 ہو گئی. جی جی. اب میں اس کو کور کر رہی ہوں، کسی کا جو ہے نا وہ نا پلیز آن ہوئے. کیمرہ اپنے اپنے کیمروں پہ دھیان رکھیے گا. آ جاتے ہیں جی ہم نیکسٹ کے اوپر. 13 نمبر آیت، 13 14 میں سے اکٹھے ہے. فکو فکو رکبتا. فکو رقبتن. اچھا میں نے اس کو ساکن کیوں لکھا ہوا ہے؟ فکو رقبتن. او اطعام. اطعام، اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں جی. فکو کون کرے گا؟ میں کروں. جی کرو. اس کا روٹ ورڈ ہے فا کاف کاف، اور یہ کیا کہتے ہیں ہلکا پھلکا اسم ہے ٹھیک ہے، کیونکہ مضاف بن کے آیا ہے. اس کے بعد جو ہے مجرور اسم آ رہا ہے جو کہ نکرہ ہے، اور وہ مضاف الیہ ہے، مجرور ہے، نکرہ ہے. تو اس لیے یہ مرکب اضافی پورا جو ہے نکرہ بھی ہے، اور کیونکہ فکو پہ کاف پہ توبہ ہے تو یہ مرفوع بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ نے کہا یہ مضاف ہے، ہلکا اسم ہے. ٹھیک ہے، اور کیسے پتا چلا ہے کہ یہ اسم ہے؟ میم پہلے میں نے اس کو فیل میں تلاش کرنے کی ٹو بی ریئلی آنیسٹ کوشش کی. اس میں مجھے کوئی بھی فیل کی نشانی نہ، فیل ماضی اگر ہوتا تو کاف کے اوپر فتحہ ہونی چاہیے تھی، صحیح. اور کیا کہتے ہیں فعل مضارع کی بھی مجھے اس میں کوئی انڈیکیشن نہیں ملی. پھر میں نے اس کے بعد والے کو دیکھا وہ مجرور تھا، تو اس طرح سے کر کے بس. بالکل
دیکھو رقبتن مجرور اسم ہے اور مجرور ہونے کے لیے 4 وجہ ہونا لازم ہے، انہی میں سے کوئی ایک وجہ. اب اس رقبتن کے پیچھے حرف جر نہیں ہے، ٹھیک ہے. نمبر 2 کہ اس کے پیچھے او یا حرف عطف ہوتا، وہ بھی نہیں ہے. یہ 2 آپ کی وجہ ہو گئی. تیسری کہ اس کے پیچھے کوئی موصوف ہوتا جس کی یہ صفت بن کے آتی، جس کی وجہ سے موصوف اگر جر والا ہو تو صفت بھی جر والی ہو جاتی ہے. اب اس کے پیچھے موصوف بھی نہیں ہے، تو جو آخری وجہ رہ جاتی ہے کہ اس کے پیچھے مضاف ہوگا، اور پھر مضاف کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا. یہ 4 ہی وجہ ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر ہم اگلے ورڈ کو بھی دیکھ لیں تو آپ کو پچھلے ورڈ کی سمجھ آ جاتی ہے. تو اس سے کنفرم ہو گیا کہ اس کے پیچھے مضاف ہے، چاہے مجھے سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، اور تو کوئی ریزن نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ مل کے فکن مضاف ہے، اور اس کے بعد رقبتن. فکن کو پہلے ہم کر لیں. یہ باب ناصرہ سے ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھڑانا یا آزاد کر دینا. میم پھر یہ مصدر ہوا نا؟ جی مصدر ہی ہے، چھڑانا یا آزاد کرنا. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے چھڑانا یا آزاد کرنا اس کا مطلب ہے، اور باب ناصرہ سے ہے. اگر ناصرہ سے ہے تو پھر کیا بنے گا؟ اس کی روٹ ورڈ کیا ہے؟ فا کاف کاف، کاف. اور ناصرہ سے کر لیں گے تو فا کا بن جائے گا ناصارہ. فا یفکو یفکو. فا کا، اور اگر اس کو مضارع بنائیں گے ین سرو، یفکو. ین سرو تو بن جائے گا ین یف یف کوکو. جب ایک ہی ورڈ 2 دفعہ آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام کا قاعدہ. آپس میں کیا کر دیتے ہیں ان کو؟ مدغم. 2 لفظوں کو ملانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مدغم. اور اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ کس طرح ملایا جاتا ہے؟ کسی کو آتا ہے؟ میم ایک اگر پہلا ساکن ہوتا ہے اور دوسرا متحرک ہوتا ہے تو شدہ کا قاعدہ آ جائے گا. جی، شد سے کر دیں گے. جو بیچ والا کاف ہے، کیونکہ شدہ کا رول کیا ہے، ہم نے کیونکہ شدہ لے کے آنی ہے کہ پہلا والا حرف ساکن ہوتا ہے اور دوسرا والا حرکت والا. تو اب کیونکہ ہمارے پاس پہلا والا ساکن نہیں ہے، تو اگر جس طرح ابھی ہم نے اس میں پڑھا تھا نا کہ آپ نے اگر تو ابھی جو ناقص میں آپ نے پڑھا کہ اگر پیچھے ساکن ہے تو اس کو اپنی حرکت دے کے خود ساکن ہو جائے گا، اور اگر پیچھے حرکت نہیں ہے تو پھر وہاں سے چلا جائے گا. تو بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر تو اس کے پیچھے ساکن ہے تو یہ اپنا حرکت اس فا کو ساکن کو دے دے گا اور خود ساکن ہو کے شدہ میں بدل جائے گا. اور اگر ساکن نہیں ہے پیچھے تو اینی ویز وہ اپنی حرکت پھینک دے گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ بیچ والا پھینکے گا. تو یہاں پہ کیونکہ پیچھے ساکن ہے فا، تو اس نے کیا کیا؟ فا کو اپنی دے دی حرکت پیش نے، ٹھیک ہے. اب پیش فا جو ہے وہ پیش والا ہو گیا، اور جو کاف ہے وہ ساکن ہو گیا. انہوں نے آپس میں اپنی حرکات تبدیل کر لی، اور آخری کیونکہ یہ مضارع ہے تو مضارع کی کاف پیش والی ہوتی ہے، وہ پیش والا ہی رہے گا. تو اب جب میں اس کو ملاؤں گی تو لفظ کیا بن جائے گا؟ یفکو. یفکو. تو یہ تو اسم ہے نا، ہم تو اس کو مضارع بنا رہے ہیں.
یا فکو، ٹھیک ہے. اور یہ اسم مصدر ہے تو اس نے ہونا تھا فکن. کیا ہونا تھا؟ فکن. فکن. لیکن مضاف ہونے کی وجہ سے وہ ہلکا ہو گیا اور کیا بن گیا؟ فکو. اب جملے کی کون سی قسم ہے؟ جملہ اسمیہ. اب یہ ہے کیونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ اسمیہ. اب جملہ اسمیہ کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں؟ دو. مبتدا خبر. مبتدا اور دو خبر. بات. اب یہ کیا بن کے آئے گا کیونکہ یہ تو پہلا لفظ ہے نا؟ مبتدا. نہیں، مرکب کے اضافی ہے یہ ہاں جی، مبتدا. بیٹا ابھی تو پہلے لفظ کی بات ہو رہی ہے نا، مبتدا بنے گا پھر. ٹھیک فکو. ہے. اب اگر یہ مرکب جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے. اب فکن بھی اسم ہے اور رکبتن بھی اسم ہے، دو اسم ساتھ ساتھ آ گئے. اب اس میں تو فعل ہے ہی نہیں تو جملہ فعلیہ تو نہیں بن سکتا نا، تو پھر کیا بنے گا؟ جی، جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. اب جملہ اسمیہ میں ایک مبتدا ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس تو ایک ہی چیز ہے پورا مرکب. اب یا تو وہ مبتدا بن سکتا ہے یا وہ خبر بن سکتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آٹومیٹکلی آپ کو سمجھ آئی کوئی ایک چیز اس میں معذوف ہے. بڑے مزے کی بات ہے، جو چیز نہیں ملتی ہم کہہ کے فارغ ہو جاتے ہیں کہ وہ معذوف ہے. اس میں مبتدا ہوگا کہ صرف مبتدا خبر. معذوف ہے. تو اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ مبتدا معذوف ہے اور یہ خبر ہے، یا خبر معذوف ہے یا یہ مبتدا ہے؟ بشرا باپ بتاؤ گی. میم بشرا بتائے گی. مبتدا معذوف ہے. نہیں، ریزن بتاؤ نا، کیسے پتا چلا؟ پوائنٹ بتاؤ نا، کس چیز کو دیکھ کے پتا چل رہا ہے کہ یہ خبر ہے، مبتدا نہیں ہے؟ مبتدا رفعی حالت میں ہوتا ہے. یہ تو دونوں ہی رفع کی حالت میں ہے نا بیٹا. جی مگر آپ کو یہ پتا ہے جب مرکب یہ اضافی ہوتا ہے تو آپ نے مضاف کو دیکھ کے بتانا ہوتا ہے نا، مضاف الیہ کو تو نہیں جی دیکھ کے بتانا ہوتا. تو اس کی اعرابی حالت تو رفع والی ہے، تو مبتدا بھی رفع میں ہوتا ہے اور خبر بھی رفع میں ہوتی ہے. یہ پوائنٹ تو آپ کا 0 ہو گیا. اگلا پوائنٹ. معرفہ نکرہ کو دیکھیں گے ہم. یہ نکرہ بن رہی ہے. بالکل نکرہ ہے نا. آپ نے سیکنڈ نکرہ آپ کو پتا ہے مضاف پہ تو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے. آپ نے اس مضاف کی الیہ کو دیکھنا ہے. مضاف الیہ کو دیکھنا ہے کہ وہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے. جی تو اگر وہ وہی حالت نکرہ ہے تو اس کا مضاف. مطلب ہے مضاف بھی نکرہ ہے، جی اور اگر یہ دونوں نکرہ ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ خبر بنیں گے، خبر. جی خبر اور اس کا بن مطلب ہے کہ آپ کا جو مبتدا ہے وہ معذوف ہے. معذوف ہے. جی بالکل. کیوں؟ کیونکہ دونوں اسم نکرہ ہیں. اس کا مطلب کہ یہ مرکب اضافی خبر ہے، خبر بن رہی ہے، ٹھیک ہے. او چونکہ درمیان میں ہے تو اس کو کمپلیٹ نہیں کریں گے پہلے؟ جی بالکل کریں گے، لیکن میں صرف ایک آپ اس کے مطابق فیصلہ کرو گے نا. اس جملے میں مبتدا معذوف ہے. یہ ہمیشہ میں بھول جاتی ہوں کہ معذوف زوئے لگنا ہے کہ زاد لگنا ہے. زال. حذف سے ہے. زال. اچھا زال. ہے لگنا ہے، میں یہاں آئین لگا دیتی ہوں. حذف سے ہے نا، جی حذف. معذوف. حذف سے لفظ ہے نا، تو ہے زال فے معذوف، مبتدا معذوف ہے. ٹھیک ہو گیا. اب مبتدا معذوف ہو گیا. اب یہ یفکو
فکو اسم جو ہے یہ اب یہ مرکب اضافی بن گیا. ٹھیک ہے, ہم نے یہاں لکھ لیا تھا کہ نہیں لکھا تھا؟ مضاف اور مضاف الیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ نہیں؟ رقبہ 3 پہ تو ہم پہنچے ہی نہیں ہیں ابھی. نہیں لکھا ہے نا. ہاں, رقبہ 3 مجرور اسم اور یہ بن رہا ہے مضاف الیہ, اور دونوں مل کے بن گئے مرکب اضافی. اضافی. مرکب اضافی بن کے بن گیا خبر. ٹھیک ہے, محذوف مبتدا کی. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم نے دیکھا کہ آگے جو ہے آیت نمبر 14 اس میں او کا ورڈ آ گیا. اب او جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ عطف. حرف عطف. اب دیکھنا یہ کہ یہ حرف عطف پورے جملے پہ عطف ہو رہا ہے یا کسی ایک حصے پہ ہو رہا ہے. اطعامن, اب یہ کیا لفظ ہے؟ رقبتن, یہ ہوتا ہے گردن. ٹھیک ہے, اصل میں میم یہ یہ ایک سوال, میم ایک ایک سوال منٹ ذرا پوچھنا ہے. پھر وہ مکس ہو جائے گا. جی رقبتن کہتے ہیں گردن کو. ٹھیک ہے, اصل میں اس کا میننگ ہوتا ہے گردن, گردن کا چھڑانا. حکن کا مطلب ہے چھڑا دینا, آزاد کرنا, گردن کا آزاد کرنا. تو گردن کا آزاد کرنے سے مراد کیا تھی اس زمانے میں؟ کسی غلام کو آزاد کرنا. ٹھیک ہے, تو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ گزرتے گزرتے اس کا ترجمہ غلام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, ویسے اس کا مطلب جو ہے وہ صرف گردن ہے, لیکن کہا گیا گردن چھڑانا یعنی کہ کسی غلام کو آزاد کرنا, تو پھر یہ ایک طرح سے آہستہ آہستہ غلام کے لیے بھی استعمال ہونے لگ گیا. اسٹاپ کر دو ٹی وی کو, پاپا گئے. تو اب یہاں پہ کیا ترجمہ ہو رہا ہے کہ وہ, اچھا, گردن کا چھڑانا یا اطعامن. اطعامن کیا ہوتا ہے؟ کھانا کھلانا. باب افعال کا مصدر ہے نا. جی, اطعامن. چونکہ حرف عطف درمیان میں آ گیا تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ پہلا والا جو مرکب اضافی تھا وہ مرکب اضافی بننے کے بعد معطوف علیہ بنا. او حرف عطف ہے اور بعد میں اطعامن معطوف ہے, تو یہ پورا جو ہے مرکب عطفی اب یہ نکرہ ہے اور رفعی حالت میں بھی ہے. تو بالکل مبتدا چونکہ معرفہ ہوتا ہے اس لیے یہ مبتدا تو بن ہی نہیں سکتا, جبکہ خبر نکرہ بھی ہو سکتی ہے اور مرفوع بھی. تو پھر ہم کہیں گے کہ مبتدا محذوف ہے جو کہ ہیا کی صورت میں ہے, اور یہ جو ہے یہ اس کی خبر ہے. بالکل میم زبردست یہ ہوگی. آمن پہ رک جائیں گے یا پورا یہ فی یومن وہ اسی کا حصہ ہے, لیکن کیونکہ ابھی ٹائم ہمارا اوپر ہو گیا نا, اس لیے میں یہاں پہ رک رہی ہوں. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہیا جو ہے یہ مبتدا, ہم ازیوم کریں گے کہ یہاں پہ ہیا مبتدا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم آخر میں ہم دیکھتے ہیں پورا کا پورا جملہ جو ہے وہ نامکمل جملہ بن رہا ہے, مرکب جاری بن رہا ہے. تو خالی مرکب جاری تو نہیں ہوتا نا, تو پھر ازیوم کر لیا جاتا ہے. علماء نے مختلف جملہ فعلیہ ازیوم کر لیے کہ کوئی کہتا ہے شروع کرتی ہوں, پھر آگے کہتے ہیں ساتھ نام اللہ کے, کوئی کہتا ہے مطلب وہ شروع کرنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے، مختلف ورڈز یوز کیے ہوئے ہیں. تو اس کو کیونکہ پھر اس کو ہم کہتے ہیں فعل بالفاعل، اور پھر یہ جو آگے آ جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو مرکب جاری بن رہا ہے، اس کو متعلق فعل کہہ کے ہم پورے کو جملہ فعلیہ کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ہم خود سے ایڈ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع میں جس سے ہم ایڈ کر رہے ہوتے ہیں، شروع کرتی ہوں. اکثر میں کہ پہلے شروع میں پڑھاتی تھی کہ یہاں تو کچھ ایسا لفظ ہی نہیں، تو یہاں پہ تو شروع ہے ہی نہیں، تو یہاں پہ تو بس 7 نام اللہ کے ترجمہ. پتہ نہیں آپ لوگوں کو بھی پڑھایا ہوگا کیونکہ آپ بہت پرانے اسٹوڈنٹس ہو. تو میں پورا اس طرح سے پڑھایا کرتی تھی جب میرے پاس بھی پورا علم نہیں تھا. تو کہتے ہیں نا آدھا علم جو ہے وہ کیا ایک ہے ڈاکٹر کے لیے آتا ہے. تو بہرحال یہاں پہ بھی اب ہم خود ازیوم کریں گے کہ یہاں پہ شروع میں ہیا کا ورڈ ہے، اسی لیے میں اس کو مکمل نہیں کر رہی تھی کہ میں نے یہاں پہ ایڈ کرنا تھا. شروع میں ہیا کو ہم نے یہاں پہ مبتدا تصور کر لیا کہ یہاں پہ مبتدا ہیا ہے، اور فکن جو ہے مضاف ہے، اور رکبتن مضاف الیہ ہے، اور مل کے یہ بن گیا مرکب اضافی. اور یہ مرکب اضافی پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے آگے او آ گیا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اب یہ مضاف کے ساتھ بھی عطف ہو رہا ہو سکتا ہے اور مضاف الیہ کے ساتھ بھی عطف ہو رہا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کس کے ساتھ عطف ہو رہا ہے، مضاف کے ساتھ یا مضاف الیہ کے ساتھ؟ شکیلہ یہ تو آپ گیس کر لو. شکیلہ کس کے ساتھ عطف ہو رہا ہے، مضاف کے ساتھ یا مضاف الیہ کے ساتھ؟ مضاف علیہ کے ساتھ، کیونکہ دونوں طرف جو ہے تنوین والا ہے. بالکل، کیونکہ آپ اس کی اعرابی حالت کو دیکھو گے نا، جو پہلا ہے وہ فکن پیش والا ہے مضاف، اور رقبتن جو ہے وہ زیر والا ہے مجرور ہے. اگر یہ اطعامن ہوتا تو ہم کہتے ہیں رقبتن او اطعامن، یہ دونوں آپس میں عطف ہو رہے ہیں. لیکن کیونکہ یہ اطعامن ہے پیش والا، تو اب ہمیں کنفرم ہے کہ یہ فکن کے ساتھ اس کا جو ہے عطف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ فکن کا کیا مطلب تھا؟ آزاد کرنا، آزاد کرنا، قرآن گردن کو آزاد کرنا اور کھانا کھلانا. ٹھیک ہے، یا کھانا. یا کھانا کھلانا، یعنی کہ لیکن اس کے اوپر سے آپ ایرو بنا کے کس کے ساتھ اس کو جوڑو گے؟ فکن کے ساتھ. آگے بھی حرف جر کے ساتھ ہے مجرور اسم. جی، بس اس کو ہم زبانی کر لیتے ہیں. یہ آپ لوگوں کو آلریڈی پتہ ہے، فی جو ہے حرف جارہ ہے اور اس نے یومن کو مجرور کر دیا، اور یہ لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا زی اور مس غابتن یہ بھی مضاف ہے. جی، تو زی جو ہے وہ کیا ہے؟ زی ہم نے کہا تھا زو زا زی کیا بن کے آتا ہے؟ صفت. یہ ہمیشہ مضاف. مضاف بن کے آتا ہے، پکا مضاف. قاعدہ ہے. زا زو زی یہ صرف مضاف بن کے آتا ہے، یہ مضاف ہے. اور مس غبتن یہ اس کا مضاف الیہ ہے مجرور اسم، اور دونوں مل کے کیا بن گئے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. اب یومن بھی مضاف کا حصہ ہو سکتا تھا، 3 حرفی بھی تو ہوتے ہیں نا، مضاف، مضاف الیہ، پھر مضاف، مضاف الیہ. تو یہ اس کا حصہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ علیحدہ کیوں ہے؟ کیونکہ تنوین ہے اس میں. بالکل، اگر یہ اسی مرکب اضافی جس کو ہم پیچیدہ یا کمپلیکیٹڈ مرکب اضافی کہتے ہیں، اگر یہ اس کا حصہ ہوتا تو اس کو بھی ہلکا پھلکا اسم ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، لیکن یہ مکمل ایک تنوین والا اسم ہے، اس کا مطلب ہے یہ سیپریٹ ہے. تو اگر یہ سیپریٹ ہے تو پھر یہ کیا ہے اور مرکب اضافی کیا ہے؟ اب یومن جو ہے وہ بیسیکلی موصوف ہے، اور زی مس غبتن اس کی صفت ہے. یوم کی صفت کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟
یوم کہتے ہیں دن میں، یعنی کہ کھانا کھلانا دن میں. اب اس دن کی صفت آگے بیان کی جا رہی ہے، کون سی؟ بھوک والے، بھوک والا دن. اب بھوک والا دن سے کیا مراد ہے؟ کس کو پتہ ہے؟ یعنی کہ کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلانا. قحط یا ایسا کوئی ایک ایک کر کے بدتر بتائیں حالات ہو. گے، ایک ایک کر کے، سب اکٹھے نہیں بولیں گے. پہلے عابدہ آپ جی بتاؤ بھوک والے جی دن سے کیا قحط ہو، مراد ہے؟ قحط ہو ملک میں، یا پھر یہ کہ کوئی کھانے کی قلت ہو. جی مطلب وہ بھوک والا دن کسی کے گھر میں بھی وہ قلت ہو سکتی ہے، یعنی کہ غربت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور یا پورے ہوں ملک میں کوئی قحط پڑا ہوا ہے تو ہوں اس وقت کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، یعنی کہ تو ایکسٹریم کیس ہو گیا نا. بالکل. جب مطلب ایک خود نارمل ضرورت کھانا مند ہو. کھلانا ہے کہ آپ کسی کو دعوت پہ بلا رہے ہو، کھانا کھلا رہے ہو، اور ایک ہے کہ کسی بہت ہی مجبور بھوکے شخص کو کھانا کھلانا. ہوں. ٹھیک ہے، تو آج کل اب تو وہی حالات ہو گئے. بالکل. تو اب یہ زی اور مسغبتن پہلے مرکب اضافی بنا، آپ کو پتہ ہے اینڈ سے بیکورڈ جاتے ہیں نا. ہوں پھر اس کے بعد ہم یوم کو لکھیں گے موصوف، اور یہ اس کی صفت بن گئی مرکب اضافی. پھر اس کے ہوں بعد حرف جر آئے گا، اور یہ پورا مرکب توصیفی اس کا مجرور اسم بن کے متعلق کس کے متعلق ہو جائے گا؟ اطعام کے متعلق. یہ پورا مرکب جاری بن گیا نا. ہوں. تو مرکب جاری کسی کے متعلق ہوتا ہے. اب 13 جی. نمبر تو ایک نئی آیت شروع ہوئی ہے، تو اب ہوں کہیں پیچھے والے کا تو متعلق نہیں ہو سکتا نا. بالکل. اس کا مطلب ہے کہ معطوف جو ہے اطعام، اس کے متعلق ہے، یہ متعلق معطوف ہوں کہ کھانا کھلانا. کب کھلانا؟ کسی بھوک والے دن میں، یا اب اس کے متعلق انفارمیشن دے رہے کھانا کھلانے کے بارے میں. کلیئر ہو گیا؟ یس. اب یہ اس کے آگے اسم جو ہے اپنے متعلق کے ساتھ مل کے معطوف بنے گا پچھلے معطوف الیہ کا، او سے پیچھے جو ہے، اور یہ پورا کا پورا مرکب عطفی بن گیا. کہاں سے کہاں تک؟ فکن سے لے کے فکو سے لے کے مس غابتن تک یہ بن گیا مرکب عطفی. اور مرکب عطفی پورا کا پورا اب بنے گا ہیا معذوف مبتدا کی خبر، اور کمپلیٹلی کیا بن جائے گا؟ جملہ اسمیہ. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کس کو آئی ہے، کس کو نہیں آئی؟ الحمدللہ میں جی شکیلہ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ آپ تو بول رہی نہیں ہو پورے ٹائم میں. جی ٹیچر سمجھ آ گئی، وہ چشمے کی وجہ سے نا کوئی دیکھ نہیں اچھا پائی، صرف سنا ہے. ٹھیک ہو گیا. عابدہ آپ کو سمجھ آ گئی؟ میں کچھ سمجھی تو ہوں، لیکن تھوڑا میں جواب دینے چلی گئی تھی تو وہ سن نہ سکی. ٹھیک ہو گیا. یہ آخری جو ہے یہ پورا کا پورا جملہ مرکب جاری ہے، جی فی سے لے کے مس غبتن تک. جی ہاں جی ہاں. ٹھیک ہے، پہلے اینڈ سے ہاں کیونکہ بیکورڈ آتے ہیں، پہلے مرکب اضافی بنا، پھر یوم ہوں کے ساتھ مل کے مرکب توصیفی بنا اور اس کی صفت بن گیا موصوف کی، پھر فی کے ساتھ ہوں. مل کے مرکب جاری بن گیا. اور یہ پورا ٹھیک ٹھیک. مرکب جاری آپ کو پتہ ہے متعلق بنتا ہے کسی کے. اب کیونکہ اس کے جملے جی. میں، اس جملے میں اطعام کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، تو اور وہ ہوں جو وہ معطوف ہے، تو معطوف اطعامن کیا، یہ متعلق اطعامن بن گیا. ہوں. اور یہ پورا مل کے معطوف جو ہے وہ معطوف الیہ کے ساتھ مل کے اب یہ پہلے مرکب عطفی بنے گا، اور پھر جو ہم نے معذوف ہیا کی مبتدا ڈھونڈا تھا اس کی خبر بن جائے گا اور جملہ اسمیہ بن جائے گا. ٹھیک. ٹھیک ہے، صحیح. چلیں اب آپ لوگ جا سکتے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا لکھ لوں پھر میں اس کو جزاک اللہ. کروں گی. میم ٹیچر یہ ان کا کوئی لنک
العقبہ سے تو